محض ایک فالوور رہیں۔ دنیا کے اکثر لیڈر وہ ہیں جو بطور فالوور ہی اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں۔ پتہ ہے وہ عظیم لیڈر کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ فالوور تھے۔ چند ایک استثنیات کو چھوڑ کر دیکھیں تو کوئی بھی شخص جو لیڈر کو انٹیلیجنٹلی فالو نہیں کرتا وہ کبھی مؤثر لیڈر بھی نہیں بن پاتا۔ وہ انسان جو کسی لیڈر کو مؤثر طور پر فالو کر سکتا ہے عموماً وہی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو تیزی سے لیڈرشپ کوالٹیز خود میں پیدا کر لیتا ہے۔ ذہین فالوورز کو پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اسے اپنے لیڈر سے علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیڈر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ نمبر 1، غیر متزلزل ہمت، خود پر بھروسہ جو خود ان کی ذات کے علم سے پھوٹتا ہے۔ کوئی بھی فالوور ایسے کسی لیڈر کو اندھا دھند فالو نہیں کر سکتا جس میں ہمت یا خود اعتمادی کی کمی ہو۔ کوئی بھی ذہین فالوور ایسے کسی لیڈر کے اثر میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ نمبر 2، سیلف کنٹرول، وہ انسان جو خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا وہ کبھی دوسروں پر بھی کنٹرول حاصل نہیں کر پائے گا۔ سیلف کنٹرول فالوورز کے لیے سیٹ کی گئی مثال ہوتی ہے، اور جو ذہین فالوور ہوتے ہیں وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں اور اس صلاحیت کو خود میں پیدا بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، منصف مزاج، کبھی بھی کوئی لیڈر احساس انصاف اور شفافیت کے بغیر اپنے فالوورز کا احترام آج تک نہیں پا سکا ہے۔ نمبر 4، حتمی فیصلے، وہ انسان جو اپنے فیصلوں کے حوالے سے متذبذب رہتا ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ اس کو خود پر اعتماد نہیں ہے، خود پر یقین نہیں ہے۔ ایسا انسان کبھی دوسروں کا لیڈر نہیں بن سکتا۔ نمبر 5، حتمی منصوبے، کامیاب لیڈر کے پاس لازماً اپنے کام کا منصوبہ ہونا چاہیے اور یہ حوصلہ کہ وہ اپنے منصوبوں پر کام کر سکے۔ وہ لیڈر جو اندازوں پر چلتا ہو اور اس کے پاس عملی اور حتمی منصوبے نہ ہوں وہ ایک ایسا جہاز ہے جس میں ریڈار نہیں ہے، اور ریڈار کے بغیر کوئی بھی جہاز ہو جلد یا بدیر تباہی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ نمبر 6، اپنے معاوضے سے زیادہ کام کرنا، ایک بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے فالوورز کے لیے اس سے زیادہ کام کرنے پر ہر وقت تیار ہوتا ہے جتنا اس سے توقع کی جاتی ہے۔ نمبر 7، خوشگوار شخصیت، بدتمیز اور غیر محتاط شخصیت کبھی بھی اچھا لیڈر نہیں بن سکتی۔ لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ لوگ، فالوور آپ کی قدر کریں۔ لوگ کبھی بھی ایسے کسی شخص کو فالو نہیں کر پاتے جس کی شخصیت کے تمام پہلو خوشگوار نہ ہوں۔ نمبر 8، رحم دلی اور لوگوں کو سمجھنا، کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے فالوورز کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے فالوورز کے مسائل کو سمجھ سکے۔ نمبر 9، اپنے مقام سے آگہی، کامیاب لیڈرز اپنی پوزیشن اور اس کے تمام تقاضوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ نمبر 10، مکمل ذمہ داری لینے پر تیار، لیڈر کو ہر وقت ان غلطیوں اور کوتاہیوں کی ذمہ داریاں قبول کرنے پر تیار رہنا چاہیے جو اس کے فالوورز اس کے تحت کام کرنے والے کریں۔ اگر وہ ذمہ داریاں دوسروں پر تھوپتا ہے تو لیڈر کے مقام پر فائز نہیں رہ سکے گا۔ یاد رکھیں، اگر اس کا کوئی فالوور غلطی کرتا ہے، اپنے عمل سے دکھاتا ہے کہ یہ کام کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو یہ اس فالوور کی نہیں، اس لیڈر کی ناکامی ہے۔ نمبر 11، کوآپریشن، کامیاب لیڈر وہ ہے جو جانتا ہے کہ باہمی تعاون کی، کوآپریشن کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور وہ یہ بات اپنے فالوورز کو بھی اچھی طرح سکھاتا ہے۔ یاد رکھیں، لیڈرشپ کے لیے پاور درکار ہوتی ہے، اور پاور آپ کے پاس آتی ہے ایک ہی چیز سے، اور وہ ہے کوآپریشن۔ دنیا میں 2 طرح کے لیڈر ہوتے ہیں۔ پہلی اور مؤثر قسم ہے وہ لیڈرشپ جو لوگوں کی منظوری، لوگوں کی قبولیت سے وجود میں آتی ہے، جس میں فالوور اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے لیڈر وہ ہوتے ہیں کہ جو لیڈر بائی فورس ہوتے ہیں،
جس میں لوگوں اور فالوورز کی منظوری ہوتی ہے، نہ ان کی ہمدردی ایسے لیڈرز کو حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ کو کھنگال کر دیکھی، ایسے لیڈروں کی ایک لمبی قطار آپ کو مل جائے گی جو اس سچ کی شہادت ہیں کہ لیڈرشپ بائی فورس زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پاتی۔ آمروں اور مطلق الحکم بادشاہوں کے قصے تو آپ کو سکولوں کے نصابوں میں بھی مل جائیں گے کہ کیسے ایسے آمروں اور شاہوں کو عروج کی بلندیوں سے زوال کی گہرائیوں میں اترنا پڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی مطلب کہ لوگ ایسی جبری قیادت کو، لیڈرشپ بائی فورس کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاتے۔ آج دنیا لیڈرز اور فالوورز کے باہمی تعلق کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ صنعت و بزنس کی دنیا ہے، اور صنعتی دنیا کے لیڈران ہی اس وقت دنیا کی سمت متعین کر رہے ہیں۔ آج بزنس کی دنیا میں اس نئی قسم کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو پرانے نظریہ لیڈرشپ یعنی طاقت کے ذریعے قیادت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اب اس طرح کی لیڈرشپ کو زیادہ دیر تک نہیں چلایا جا سکتا۔ آج کی دنیا نئی قسم کے لیڈروں کا تقاضا کر رہی ہے، وہ لیڈرشپ کہ جو کوآپریشن کی بنیاد پر قائم ہو۔ دوسری کسی بھی قسم کی لیڈرشپ آج کی دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتی۔ مستقبل میں مالک ملازم کا رشتہ ہو یا لیڈر و فالوور کا، وہ باہمی تعاون کی بنیاد پر تعمیر ہوگا۔ اب غلام مالک کا نہیں، بلکہ بزنس میں ہونے والے نفع کی مساوی تقسیم کی بنیاد پر بزنس کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیے، مستقبل میں اداروں اور بزنس ہاؤسز میں کام کرنے والے ملازمین اور ان بزنسز کے مالکان کے درمیان جو رشتہ ہوگا وہ غالب اور مظلوم کا نہیں، پارٹنرشپ پر مبنی ہوگا۔ لیڈرشپ بائی فورس کی بہترین مثالیں ہیں نپولین، جرمنی کا کیسر وائلم، زار روس اور ہسپانیہ کا شاہ۔ ان کی لیڈرشپ کا دور گزر گیا۔ امریکہ کی مثال لے لیں کہ بزنسز اور بڑے کاروباری و مالیاتی اداروں میں ایسے لیڈروں کو ان کے اختیارات سے محروم ہونا پڑا جو بزور قوت لیڈرشپ کے قائل تھے۔ اب اگر لیڈرشپ کی کوئی قسم باقی رہ سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہے، وہ لیڈرشپ جسے اس کے پیروکار منظوری دیں گے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ عرصے تک عارضی طور پر لیڈرشپ بائی فورس کو برداشت کر لیں، مگر ایسا نہ تو مستقل بنیادوں پر ممکن ہے اور نہ ہی ایسی قیادت لوگ دل سے قبول کریں گے۔ نئی قیادت میں وہ 13 اوصاف ہونے ضروری ہیں جن کا ذکر اس باب کے شروع میں آپ نے سنا۔ وہ انسان جو ان لیڈرشپ کوالٹیز کو خود میں پیدا کرے گا، وہ زندگی کے کسی بھی میدان اور بزنس کے کسی بھی شعبے میں ہوگا، اس کے لیے موقعوں کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ کی تاریخ کا بدترین معاشی بحران، وہ اتنے طویل عرصے تک صرف اس لیے ہی جاری رہا تھا کیونکہ اس وقت اس نئی لیڈرشپ کا شدید فقدان تھا۔ جب یہ بحران خاتمے کے قریب تھا تو اس وقت اس نئی لیڈرشپ کا جنم ہوا تھا، اور اس نئی قسم کی لیڈرشپ نے اس بحران کے خاتمے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ آپ کے لیے موقع ہے۔ وہ اوصاف خود میں ڈیولپ کر کے آپ نہ صرف لیڈرشپ کا مقام حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنے لیے دولت کے حصول کی بہترین اپرچونٹیز بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔